بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں بدلتے ہوئے قوانین اور مشکلات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک مشکل اور ایک آفت آپ کہہ لیں جو غیر ملکیوں کے سر پر آن پڑی ہے، وہ یہ کہ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی نے کہا ہے کہ ہوٹلوں، کافی شاپس، بقالوں یعنی شاپس میں، جنرل سٹور اور مالز میں یعنی شاپنگ مالز میں سعودیائزیشن کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ ہوٹلز، کافی شاپس اور شاپنگ مالز میں سعودیائزیشن کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ اخبار 24 نے وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ وزارت افرادی قوت سعودی عرب میں سعودیائزیشن کے عمل کو تیز کرنے اور سعودیوں کو روزگار کی زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں غیر ملکی کارکنوں کی جگہ سعودیوں کے تقرر کو لازمی کیا ہے۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ وزارت کی جانب سے 2 اکتوبر یعنی کل کا جو دن ناظرین گزر چکا ہے، 2 اکتوبر 2021 تک ریسٹورنٹس، کافی شاپس اور مرکزی مارکیٹوں میں مرحلہ وار سعودی کارکنوں کے تقرر کے لیے دی جانے والی پہلی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے سعودیائزیشن کی مطلوبہ شرح کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مطابق ریسٹورنٹس، کیٹرنگ سروس، فاسٹ فوڈ کی دکانیں اور فریش جوس سینٹرز شامل ہیں۔ ان میں کم از کم سعودیائزیشن کی شرح یعنی سعودیوں کی شرح 20% مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، اس شعبے کے شاپنگ مالز کے اندر ہونے کی صورت میں ان کے لیے سعودیائزیشن کی شرح 40% رکھی گئی ہے۔ سعودیائزیشن کا مقررہ تناسب اس صورت میں نافذ ہوگا کہ اگر ان شعبوں میں ایک شفٹ میں کام کرنے والے کارکنوں کی تعداد 4 یا اس سے زائد ہو۔ کافی شاپس اور آئس کریم کی دکانوں کے لیے یعنی دکانیں عام مارکیٹ میں ہونے کی صورت میں 30% سعودیائزیشن ہوگی، جبکہ مالز اور مذکورہ دکانیں ہونے پر 50% کے حساب سے سعودیائزیشن ہوگی اگر اس شعبے میں کام کرنے والوں کی تعداد ایک شفٹ میں 2 ہوں۔ ناظرین، فوڈ ٹرک جن میں آئس کریم اور مشروبات فروخت کرنے والے شامل ہیں، ان کے لیے 100% سعودیائزیشن لازمی ہے، یعنی فوڈ ٹرکس کے اندر صرف جو ہے نا سعودی لوگ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنے لیے آپ روزگار پیدا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی غیر ملکی اجنبی کام نہیں کر سکتا۔ یہ قانون بلا استثناء سعودی عرب کے تمام علاقوں میں نافذ کیا جائے گا۔ ناظرین، وزارت نے مزید بتایا کہ سعودیائزیشن سے مستثنیٰ شعبے کیفیٹیریا یا فیکٹریوں، ہسپتالوں، اسکول کینٹین، رہائشی ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کی کینٹین یعنی باورچی خانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ سعودیائزیشن کے قانون سے مستثنیٰ شعبوں کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ صفائی کے کارکن، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے شعبے شامل ہیں، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک شفٹ میں کام کرنے والوں کی تعداد 20% سے زائد نہ ہو، جبکہ کارکنوں کو یکساں یونیفارم فراہم کیا جائے گا، جس پر کارکن کی پیشہ یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ جلی حروفوں میں درج کیا جائے گا، یعنی مینشن کیا جائے گا ان کے ڈریس کے اوپر کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، مرکزی مارکیٹوں اور بقالوں یعنی شاپس کے حوالے سے سعودیائزیشن کے بارے میں وزارت افرادی قوت کا کہنا تھا کہ ایسی دکانیں جن کا رقبہ 300 مربع میٹر اور ایسے سپر سٹورز یا سپر مارکیٹس کو 500 مربع میٹر پر محیط ہوں، ان کے لیے سعودیائزیشن بھی مرحلہ وار مقرر کی گئی ہے، جن کے تحت سیلز کاؤنٹرز پر 100% سعودیوں کی تقرری لازمی ہے، جبکہ سیلز سپروائزر، کیشیئر، کسٹمر سروسز، تعلقات عامہ، امانت کارنر پر
کام کرنے والے بھی سعودی ہوں گے، جبکہ مذکورہ شعبے میں کام کرنے والے دیگر کارکنوں کے لیے سعودیزیشن کی لازمی حد 50% مقرر کی گئی ہے، جن میں اسٹورز نگران وغیرہ شامل ہیں۔ مذکورہ شعبوں میں سعودیزیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز 6 ماہ بعد کیا جائے گا، جس میں سیلز شعبے میں برانچ سپروائزرز کا پیشہ 100% سعودیوں کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ سیلز سے متعلق برانچ مینیجر، معاون برانچ مینیجر یعنی اسسٹنٹ برانچ مینیجر، سیکشن مینیجر کے لیے مرحلہ وار سعودیزیشن کی شرح مقرر کی گئی ہے، جو کہ 50% ہوگی۔ ناظرین، وزارت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں سعودی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنا بنیادی ہدف ہے، جس کی جانب تیزی سے گامزن ہیں۔ ناظرین، یہ خبر ان لوگوں کے لیے بہت عام ہے جو سعودی عرب میں غیر ملکی ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر ذاتی کاروبار کر رہے ہیں۔ ایسے غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر کام کرنے والے اداروں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو تنبیہ دی گئی ہے کہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے جوازات کی جانب سے جاری اتباع کے حوالے سے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں مقیم ایسے تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر اپنا ذاتی کام کرتے ہیں، قانونی طور پر جرم ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ایسا ثابت ہونے پر انہیں 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ قید کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا اور ان کے تمام اکاؤنٹس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس میں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کفیل کے بغیر یعنی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں یا جن کا اقامہ ایکسپائر ہے اور وہ غیر قانونی طور پر کسی دکان پر یا کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کے بھی پکڑے جانے پر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ اور 3 سال قید بھی ہے۔ ناظرین، سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹر پر بھی وارننگ پیغامات جاری مختلف زبانوں میں یعنی جاری کیے گئے ہیں، تاکہ وہ افراد جو سعودیوں کے ناموں سے ذاتی کام کرتے ہیں وہ اس نوعیت کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ واضح رہے کہ مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے قانونی طور پر ذاتی بزنس کرنا منع ہے۔ وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں تجارت کرنے کے خواہاں ہیں یعنی خواہش مند ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ سرمایہ کاری کا لائسنس، جس کو ہم سجل تجاری بھی کہتے ہیں، حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر کام کرنے والے اداروں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو تنبیہ دی گئی ہے کہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے جوازات کی جانب سے جاری اتباع کے حوالے سے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں مقیم ایسے تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر اپنا ذاتی کام کرتے ہیں، قانونی طور پر جرم ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ایسا ثابت ہونے پر انہیں 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ قید کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا اور ان کے تمام اکاؤنٹس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس میں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کفیل کے بغیر یعنی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں یا جن کا اقامہ ایکسپائر ہے اور وہ غیر قانونی طور پر کسی دکان پر یا کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کے بھی پکڑے جانے پر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ اور 3 سال قید بھی ہے۔ ناظرین، سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹر پر بھی وارننگ پیغامات جاری مختلف زبانوں میں یعنی جاری کیے گئے ہیں، تاکہ وہ افراد جو سعودیوں کے ناموں سے ذاتی کام کرتے ہیں وہ اس نوعیت کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ واضح رہے کہ مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے قانونی طور پر ذاتی بزنس کرنا منع ہے۔ وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں تجارت کرنے کے خواہاں ہیں یعنی خواہش مند ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ سرمایہ کاری کا لائسنس،
جس کو ہم سجل تجاری بھی کہتے ہیں، حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی تیسری اور عام خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ 10 اکتوبر 2021 سے صرف وہی لوگ محسن یعنی وائرس سے محفوظ مانے جائیں گے جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے۔ توکلنا اور دیگر ایپس میں محسن صرف ایسے افراد کے لیے تحریر ہوگا جو دونوں خوراکیں حاصل کر چکے ہوں گے۔ ناظرین، محسن انگریزی میں امیون کو کہتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر العبد العالی نے بتایا کہ 10 اکتوبر سے صحت حالت کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ توکلنا میں محسن کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگا جو فائزر، اسٹرازینیکا یا موڈرانا ویکسینوں کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے۔ دوسری خوراک کی تاریخ ہی سے متعلقہ شخص کو محسن مانا جائے گا۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ جانسن اینڈ جانسن کی ایک خوراک لینے والے کو بھی محسن مانا جائے گا۔ ناظرین، وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ جانسن اینڈ جانسن کی ایک خوراک لینے والے کو بھی محسن مانا جائے گا۔ جانسن ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے 14 دن بعد توکلنا ایپ میں ریکارڈ آ جائے گا۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے کو بھی توکلنا ایپ میں امیون ظاہر کیا جائے گا۔ فی الوقت عالمی ادارہ صحت سینیفارم اور سینویک کی منظوری دیے ہوئے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ دونوں ویکسینوں میں سے کسی ایک ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے کے بعد سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسینوں یعنی فائزر، اسٹرازینیکا یا موڈرانا میں سے کسی ایک کا بوسٹر بھی لگوانا ہوگا۔ وزارت کے مطابق اس کا اعتبار سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک سے بوسٹر لگوانے کی تاریخ سے شروع ہوگا۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ 10 اکتوبر سے توکلنا ایپ میں ایسے کسی بھی شخص کا امیون سٹیٹس نہیں دکھایا جائے گا جس نے ایک خوراک لی ہوگی اور خوراک لینے سے پہلے یا بعد وائرس سے صحت یاب ہوا ہوگا۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ اگر کرونا وائرس سے صحت یابی کے 90 روز بعد تک دوسری خوراک نہ لی ہو تو ایسی صورت میں توکلنا ایپ میں اس کا ریکارڈ بدل جائے گا۔ اس کے بارے میں تحریر ہوگا کہ وائرس سے متاثرہ ریکارڈ ثابت نہیں۔ اگر دوسری خوراک لے لی ہے تو ایسی صورت میں اس کا ریکارڈ محسن یعنی امیون شو کر دیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ویکسین کی 42 ملین سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ ان میں سے 18.8 ملین افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں۔ مملکت کے 3 علاقے ریاض، باہا اور الشرقیہ ایسے ہیں جہاں ویکسین لگوانے والوں کی شرح 65% سے زائد ہو چکی ہے۔ ناظرین، آج کی آپ کو چوتھی، آخری اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کو یعنی عمرہ کرنے والوں کو مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ گیٹ نمبر 86 اور مغربی صحن میں گیٹ نمبر 99 کے درمیان نماز کے لیے قالین بچھائے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق سیکرٹری انتظامیہ برائے خدمات محمد الجابری نے بتایا کہ 1 لاکھ عمرہ زائرین اور 60,000 نمازیوں کے استقبال کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام اور گیٹ نمبر 86 اور 99 کے درمیان مغربی صحن میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے ساتھ دیگر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آب زمزم فراہم کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عملہ اور جدید ٹیکنالوجی دونوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سینیٹائزنگ اور معطر کرنے کا سلسلہ بڑھا دیا جائے گا۔ الجابری کا مزید کہنا ہے کہ مسجد الحرام کے اندر مغربی صحن اور کنگ عبداللہ والی توسیع کے حصے میں تمام مقامات پر 3000 قالین بچھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ قالین دن شروع ہونے پر اٹھا لیے جائیں گے اور مغرب سے پہلے انہیں دوبارہ بچھا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں 3 نمازیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر ادا
کی جا سکیں گی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔